اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملاکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کے بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ ملک سلیمان سے مراد عہد سلیمان علیہ السلام ہے۔ شیطان آسمان پر چلے جاتے تھے، وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ زمین میں کس کی موت واقع ہونے والی ہے یا غیب کی کون کون سی باتیں رونما ہونے والی ہیں۔ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں سے کاہنوں کو مطلع کر دیا کرتے تھے، اور کاہن وہ باتیں لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور لوگ دیکھتے تو وہ باتیں اسی طرح پوری ہوئی تھیں جس طرح کاہنوں نے انہیں بتائیں۔ کاہنوں نے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا تو پھر ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ شیطانوں سے سنی ہوئی ایک بات میں 70 باتیں اپنی طرف سے ملانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے پاس اپنے آدمی بھیج کر ان تمام کتابوں کو جمع کر لیا، انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا اور اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جو شیطان بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیطان علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے تو ان کے ناخلف پیدا ہو گئے، تو شیطان انسانی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتا دوں جسے تم کبھی بھی ختم نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتائیے۔ شیطان نے کہا کرسی کے نیچے جگہ کھودو۔ شیطان ان کے ساتھ گیا اور اس نے انہیں وہ جگہ دکھائی اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا قریب آئیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں تمہارے پاس ہی موجود ہوں، اگر تمہیں یہاں سے نہ ملے تو بے شک مجھے قتل کر دینا۔
انہوں نے جگہ کو کھودا تو واقعی ان کتابوں کو وہاں موجود پایا۔ جب انہوں نے انہیں باہر نکالا تو شیطان نے کہا، سلیمان انسانوں، شیطانوں اور پرندوں پر اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یہ کہہ کر شیطان چلا گیا اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ چنانچہ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان لوگوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ کہ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی ان دونوں سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اسے سختی سے منع کر دیتے اور کہتے، ہم تو صرف آزمائش ہے، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو، اس لیے کہ وہ خیر و شر اور کفر و ایمان کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا جادو کفر ہے، لہٰذا جب وہ ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو وہ اسے کہتے کہ فلاں جگہ جاؤ۔ جب وہاں جاتے تو شیطان کو وہاں پاتے جو اسے جادو سکھا دیتا تھا۔ جب وہ جادو سیکھ لیتے تو اس سے نور نکل جاتا تھا اور وہ اسے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، ہائے حسرت، ہائے افسوس، اب میں کیا کروں۔ دونوں فرشتوں کو جادو دے کر اتارا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ آزمائش سکھا دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش کرنا چاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو یہ جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ اور حدیث شریف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی کاہن پر جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین و شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی لوگ ہاروت و ماروت سے جادو کا علم سیکھتے اور اس جادو کے ذریعے سے وہ جو مذموم افعال کرتے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ باہمی الفت و محبت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، اور یہ شیطانوں ہی کا کام ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کر دیتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقریب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلاً ان میں سے ایک آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ اسی طرح جب ایک اور شیطان آ کر اسے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا، اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ ابلیس خوش ہو کر اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی اور تفرقے کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو بدصورت یا بد خلق معلوم ہونے لگتا ہے، یا دل میں عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی اور کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو جدائی اور تفرقے کا سبب بنتی ہیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضا اور فیصلہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر ان کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ نہ چاہتا ہے اس کو مسلط نہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگ ان سے کچھ ایسا علم اور منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا اور فائدہ کچھ نہیں دیتا تھا، یعنی دین کو نقصان پہنچاتا اور اس نقصان کے مقابلے میں فائدہ کچھ نہ پہنچاتا تھا۔ اور وہ جانتے تھے جو شخص ایسی چیزیں سحر و منتر کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی ان یہودیوں کو یہ علم تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے جادو کو اختیار کر لیا تھا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اور فرمان الہی اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے، یعنی ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے انہوں نے اس جادو کو اختیار کیا اور جو بہت ہی بری چیز ہے۔ اے کاش انہیں اس کا علم ہوتا جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے، حرام امور سے اجتناب کرتے تو اس کا انہیں اس جادو کی نسبت جسے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا بہت اچھا صلہ ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب جو اس کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔